کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت ان کے چہرے پہ اداسیاں ہوتی ہیں، ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور وہ زندگی کو انجوائے کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے صدمے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن عزیز طلباء، ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ دنیا میں جو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ہماری بے اعتدالی کی وجہ سے ہمارے امور اپنے خراب ہوتے ہیں، پھر نقصان ہو جاتے ہیں، اور پھر بندہ دل چھوڑ دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو دین اسلام میں عزیز طلباء ڈپریشن جو ہے یہ اس کا کوئی ذکر نظر نہیں آتا۔ مایوسی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور ہر وقت پر امید رہو۔ جب سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرنے والا ہے، اور ایسے سبب پیدا کر دیتا ہے جو ہمارے فہم و فراست میں نہیں ہوتے، عقل میں بھی نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ وسیلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے اسلام میں اس کی بہت مثالیں ہیں کہ وسائل نہیں ہیں، مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے بندے کی مصیبت رفع کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے اور اللہ سے اچھی جو ہے ہمیں اپنی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے قرآن مجید نے ہمیں بڑا گائیڈ کر دیا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیز طلباء، یہ جو کلمات ہیں بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اہل ایمان پر کوئی مصیبت اترتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان پہ مصیبت آ سکتی ہے، وہ غم سے دوچار ہو سکتے ہیں، ان پہ صدمہ آ سکتا ہے، ان کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جا سکتا ہے، ان کی اولاد چھن سکتی ہے، ان کا مال و متاع ختم ہو سکتا ہے، ان کے جسم جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں، ان کو کسی بھی خطرناک حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ان پرابلم میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے لیے اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، عارضی ہے۔ کوئی چیز چھن گئی ہے نا تو مومن کیا کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے لیے ہیں، اگر یہ چیز چھن گئی تو کیا ہوگا، ہم نے بھی واپس جانا ہے۔ یعنی کہ جس طرح چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے نا، ایک وقت آنا ہے کہ ہمارا بھی کام ختم ہو جانا، ہم نے بھی یہاں پر نظر نہیں آنا۔ جب ہم نے نظر نہیں آنا تو پھر اتنی پریشانی کی چیز کی ہے۔ بعض کا لوگ جو ہے نا وہ صدمے میں عجیب عجیب کلمات کہنا شروع کر دیتے، ہم برباد ہو گئے، ہم لٹ گئے، ہمارا کچھ نہیں رہا، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کفریہ کلمات میں آتی ہیں کہ تمہیں کیا پتا کیا ہوا ہے، کیسے تم ختم ہو گئے۔ اللہ کو زیادہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری قسمت ہی خراب ہے، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا تمہاری قسمت خراب ہے، تم خود کر رہے ہو۔ تو بہت ساری چیزیں ہم ایسی نکال دیتے ہیں منہ سے جو مومن بندہ نہیں نکال سکتا، لیکن ہم دیکھے اندیکھے یہ بات کر لیتے ہیں۔ قسمت جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے،
اور وقت سے پہلے کسی کو قسمت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہونا. ایک وقت ہوتا ہے بندہ انتہائی پریشان ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد وہی بندہ خوشیوں میں ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ چارپائی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد وہ ہنستا کھیلتا آتا جاتا ہمیں نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہو گیا اب اس کا واپسی کوئی نہیں، اس کی متبادل کوئی نہیں، یہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد راحت ہے. یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اور وہ اپنے بندے کو مختلف چیزوں میں الجھا کے دیکھتا ہے میرا بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ کتنا تعلق رکھتا ہے. اب دیکھیں کہ ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے حوالے سے اپنے انبیاء کرام کو بہت زیادہ آزمائشیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی آزمائشیں دی گئی ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. جو ہی آپ نے اپنے اعلان فرمایا اپنے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا، ساتھ ہی آزمائشیں شروع ہو گئی. اور مکی دور، مدنی دور، جنگیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے خطرات ہیں، بڑے بڑے حالات عجیب عجیب ملیں، لیکن اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائی. عزیز طلبہ، یہ جو کلمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، یہ بڑا عام فہم ہے اور ہر بندہ اس کو جانتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بعض کا لوگ کہتے ہیں جی یہ کو بندہ فوت ہو جائے تو یہ پڑھنا چاہیے، اس پہ بھی پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عزیز طلبہ، اگر آپ کی بال پوائنٹ بھی ادھر ادھر ہو گئی ہے نا تو آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ کی جراب ادھر ادھر گم ہو گئی پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کی گم ہو جاتی ہے، اسی وقت آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنا شروع کر دیں. ہر چیز کچھ بھول گئی، آپ ادھر آ گئے ہیں گھر میں بھول گئی، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ جو ہے یہ ایمان کی نشانی ہے. اور میں نے یہ چیز اپنے طور پر ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ یہ آزمائی ہے کہ جو ہی کوئی چیز مس ہوتی ہے انا للہ پڑھنے سے وہ چیز مل جاتی ہے. اور یہ جو ہے نا یہ جو شیطان ہے، یہ شیطان جو ہے نا یہ شرارتیں کرتا ہے، پتہ آپ کو. یہ نا کوئی چیز اٹھا کے ادھر رکھ دیتا ہے، کوئی چیز اٹھا کے ادھر، بندہ کہتا کہاں چلی گئی چیز، میں نے ادھر رکھی تھی، میں نے ادھر رکھی تھی. وہ بندہ گھوم جاتا ہے، شیطان پھر کہہ لاتا ہے کہ دیکھو گھوم گیا. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ شیطان کو مارنے کے لیے، اس کی خوشی کو غم میں تبدیل کرنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، تاکہ شیطان کے منہ پہ خاک جائے اور جو ہے اس کو خوشی نصیب نہ ہو. یہ جو شیطان ہے نا یہ ہر وقت بندے کو پریشان کر کے راضی ہوتا ہے، اور اتنا پریشان کرتا ہے کہ بندہ منہ سے کفریہ کلمات کہنا شروع کر دے، اللہ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے، اس حد تک یہ بندے کو لے جاتا ہے. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کی بات نہیں مانتے. آپ کو میں ایک طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ شیطانی حرکت ہے. وہ عام ایک سادہ سا فیلنگ ہے. فیلنگ کیا ہے؟ جو ہی کوئی غلط خیال آ جائے نا دماغ میں تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جانا چاہیے کہ شیطان کام ڈال رہا ہے. شیطان جو ہے وہ ہمیں مس یوز کر رہا ہے، ہمیں مس گائیڈ کر رہا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ ورگلا کر ہم سے غلط کام لینا چاہتا ہے. تو یہ ایک کرائیٹیریا ہے شیطان سے بچنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے گزرتے تھے نا شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. وجہ کیا ہے؟ کہ شیطان ان کو کوئی بات ذہن میں لاتا تھا، وہ الٹ کرتے تھے شیطان، اور زیادہ اچھا عمل کرنا شروع کر دیتے تھے.
وہ شیطان نے یہ اندازہ لگا لیا کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب بھی کبھی مس گائیڈ کیا، غلط راہ دکھائی، وسوسے پیدا کیے، الٹا اس نے جو ہے وہ اچھے کام کیے، مجھے تو اور زیادہ نقصان ہو گیا۔ تو یہ جو اچھے کام کرنا نا، یہ شیطان کے منہ پر تماشا ہے، یہ پتہ آپ کو؟ شیطان پھر روتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں تاکہ شیطان ہم پہ حملہ آور ہی نہ ہو۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، جب شیطان کا کوئی چکر چل رہا ہو نا، آپ کو فیل ہو کہ شیطان اپنا اثر دکھا رہا ہے، جیسے صبح اٹھتے وقت شیطان اپنا فل زور لگاتا ہے، تو ہمیں اسی وقت اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ یہ کوڑا ہے، اعوذ باللہ کیا ہے؟ کوڑا ہے جو شیطان پہ لگتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو ہے نا، جب بندہ پڑھتا ہے نا تو انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تینوں کل صبح کے وقت نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ اس کو تینوں کل کہتے ہیں، تین تین دفعہ پڑھا کریں نماز کے بعد۔ اور اسی طرح مغرب کے بعد تین تین دفعہ یہ کل پڑھا کریں۔ ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ پڑھا کریں۔ یہ شیطان جو دفع ہو جاتا ہے، رفع ہو جاتا ہے۔ لیکن شیطان کا کام ہے شیطانی کرتے رہنا، تو مومن کا کام ہے اللہ کی پناہ لیتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔